الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر نماز تراویح میں قرآن کریم سننے سنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کو قرآن کریم سنانے پہ، آپ حضرات کو قرآن کریم سننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی ہے یہ سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ ابھی قاری صاحب بات کر رہے تھے کہ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ میرے بھائیوں، اگر یہی تراویح آدھے گھنٹے میں ہو جاتی تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ باہر چوک میں کھڑے ہو کے باتیں کرنی تھی، گھر جا کے باتیں کرنی تھی، کسی نے ٹی وی اور کسی نے موبائل پہ۔ میں جو ہمارا ذوق ہے ہر کسی کو پتہ ہے، تو آپ روز قیامت قاری صاحب کو دعائیں دیں گے، آج بھی دے رہے ہیں، روز قیامت بھی، کہ رمضان کی گھڑیاں، 29 کی رات، اور آپ نے جو ہمیں خوب تراویح لمبی پڑھائی، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی تھی ماشاءاللہ، بس اتنی کافی ہے جی۔ یہ تھک جاتے ہیں نا جی، دیکھنا، بس اللہ پاک ان کو جزا دے۔
تو میرے خیال میں ماشاءاللہ آپ تھکے نہیں، آپ بیدار بیٹھیں، جو بیدار بیٹھیں کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں نا تھوڑا سا ماحول بنانے کی، آپ یقین جانیں قاری صاحب تو ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم تو پورے علاقے میں پھرتے ہیں، لوگ بہت سا خرچ کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں ایسا ماحول بنتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہم زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، زیادہ اہتمام بھی نہیں کرتے۔ ہم آپ سے جنریٹر مانگے، آپ ہمیں جنریٹر نہیں دیتے، ہاں لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن حافظ صاحب نے ایک مجھے جملہ کہا، میرا اس پہ اللہ گواہ ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں صرف یہ بطور کارگزاری تاکہ آپ کا ذہن بنے، ہم نے آپ میں 10 15 20 سال گزارے، جانا ہر کسی نہ کسی وقت ہر بندے نے جانا ہے، ہمارے بعد جو بندہ آئے وہ یہ نہ کہے کہ 15 سال گزارے ذہن تو بنایا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی ملک میں ایسی جگہ ہیں، بڑی بڑی جگہ ہیں، بلڈنگیں بہترین مسجدیں بنی ہوئیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب شرط ہے جمعہ سانو دے دیو یہ جگہ تواڈی، جمعہ سانو دے دیو یہ جگہ تواڈی، مولوی صاحب جمعہ دے۔ آپ یقین جانیں میں غلط بیانی نہیں کر رہا، ہمارے علاقے میں ایسے گاؤں ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑھے نہ موکل ہے بھی رمضان دا جمعہ سانو دے 50,000 مدرسے واسطے اسی دے مانگے۔ میں نے کہا نہیں بھائی جمعہ میں نے، پھر وہ کہتے یار فاروقیہ مسجد میں ہے کیا، فاروقیہ مسجد میں ہے کیا؟ میں یہ تعریف نہیں کر رہا اور مجھے تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ نے جو فاروقیہ مسجد کو انتظامیہ دی ہے وہ بڑی اخلاص والی دی ہے، وگرنہ مولوی نو ویکھ کے لوگ کی دوروں لیندے نے مولوی صاحب۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری انتظامیہ میں ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہے جس نے کبھی اونچی آواز میں بھی ہم سے بات کی ہو، اللہ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ یہ باتیں اس لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، بعض دفعہ تھوڑی بہت خسر پسر ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں اللہ اکبر حافظ الحدیث والقرآن علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی ہستی حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے حضرت یہاں تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت دعا کر دیجئے ہماری مسجد مدرسے کے لیے۔ تو حضرت ممبر والی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا اور یہاں کافی دیر کھڑے حضرت دعا فرماتے رہے رو رو کر۔ میں نے کہا حافظ صاحب بس سمجھ آ گئی، یہاں جو برکات ہیں یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، اب انشاءاللہ یہ لوگ بیدار ہیں، یہ آپ کو بڑی درسگاہ بھی بنا کے دیں گے ہونٹ لی انشاءاللہ، سب کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ درسگاہ بھی بنے گی اور جنریٹر کے پیسے انشاءاللہ دعا سے پہلے جمع ہو جائیں گے۔ شروع انشاءاللہ میں اپنے سے کروں گا، مولوی دیندے نہیں لیندے نہیں، لیکن انشاءاللہ آغاز کریں گے، دعا سے پہلے جنریٹر کے پیسے پورے کر کے اٹھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں، 2 باتوں پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، نمبر 1 مقام قرآن، نمبر 2 پیغام قرآن۔ آپ جانتے ہیں کہ مزاج ہے کہ ہر گفتگو میں پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی گفتگو سننے آئے وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جائے۔ آج رات کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے پیغام بھی دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ میں مقام قرآن پہ، عظمت قرآن پہ، بلندی قرآن پہ، رفعت قرآن پہ دعویٰ کرنے چلا ہوں، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ جہاں تک آپ کا ذوق ساتھ دے گا انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، کہتا مولوی صاحب قرآن بے مثال کیوں ہے؟ میں نے کہا دلائل تو بہت سے ہیں، ایک سادہ سی عام فہم سی دلیل سننا جو ہر کسی کے سمجھ میں آئے۔ قرآن بے مثال اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب کا معجزہ ہے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا۔ اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا،
اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان دیا تو بے مثال دیا، حسب نسب اور قبیلہ دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، حکمت، بصیرت دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، سینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں، ازواج، بنات، بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں دی ہیں تو بے مثال عطا کی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو امت دی ہے تو بے مثال دی ہے، صحابہ دیے تو بے مثال دیے ہیں، صورت اور سیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کملی والے کو قرآن بھی دیا ہے تو بے مثال عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے؟ یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ گنبد خضرا کے مقی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اگر قرآن کو گھر میں پڑھو گے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہی قرآن ہے، اگر کوئی یاد کرے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھے تو قاری قرآن بن جاتا ہے، ترجمہ کرے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے، کھڑا ہو کے بیان کرے تو مبلغ قرآن بن جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھائے تو معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھے تو متعلم قرآن بن جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن بے مثال ہے، گونج پڑ جائے قرآن کیا ہے؟ آج توبہ والوں کو پتا چلے قرآن کے عاشق جاگ رہے ہیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ یہ کیسی بے مثال کتاب ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی تلاوت نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، وہاں بیٹھ کے غلاف کعبہ کو دیکھتا رہے، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2 آب زمزم۔ فرمایا آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 3 اپنے والدین کا چہرہ، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 4 علماء کی زیارت، علماء کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ نمبر 5 قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے، جو بندہ وضو کر کے قرآن کھولتا ہے، تلاوت نہیں کرتا، صرف قرآن پہ نظر ڈالتا ہے۔ نظر ڈالنا ہمارا کام ہے اور اسے عبادت بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کیوں بے مثال ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا میرے اور آپ کے محبوب کا معجزہ ہے۔ میں ایک بات اور کہہ کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، سارے پہاڑوں کی سرداری احد پہاڑ کو عطا کر دی، سارے میدانوں کی سرداری بدر و احد کو عطا کر دی، سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، ساری سواریوں کی سرداری اللہ نے براق کو عطا کر دی، سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری جناب فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے فقہاء کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے معزنوں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی
اسی طرح اللہ نے جس طرح جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ کو عطا کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، سارے فقہا کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کر دی رحمت اللہ علیہ، ساری امتوں کی سرداری اس امت کو عطا کر دی۔ بھائیوں اسی طرح یہ قرآن اتنا بے مثال ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ادھر بندے نے شاید تراویاں نہیں پڑھیاں، ادھر نے پڑھیاں نے، یہ تھکے بیٹھے نے، یہ بولتے نے قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی کا کیا ہے؟ یہاں اہل علم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ میرے شیخ پیر طریقت متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ نے باقی نبیوں کو معجزے دیے ہیں اور میرے محبوب کو سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ سراپا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اس پہ واقعہ سنا دوں۔ سراپا معجزہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ حدیث پاک میں بحث چلتی ہے کہ میرے محبوب کا جو چہرہ مبارک تھا، اس مبارک چہرے پہ جو داڑھی مبارک تھی، اس داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ کتنے بال؟ کیسی بحث ہے یار۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، ہم نے آپ کو عشر دی ہے، ہم نے آپ کو فطرانہ دیا ہے۔ میں نے کہا دے کے خراب نہ کیا کرو، دے کے خراب۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تم دیتے ہو دینے کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہو نا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے دیا بس اب اللہ پہ چھوڑو۔ کہتا جی نہیں نہیں، پوچھنا تو حق بنتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا دیکھ لو اگر ہم پوچھنے پہ آ گئے تو تم سے جواب نہیں بنے گا، تم سے جواب ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم سرکاری خزانے چو 1 روپیہ بھی اسی نہیں لیندے، کہو الحمدللہ۔ سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی ہم جو تم لیتے ہو اگر ہم نے پوچھنا شروع کر دیا نا تم نے کیا کیا تو گل اوکھی ہو جانی ہے۔ گل کہتا نہیں مولوی صاحب گل کو مانا 10 آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا پھر سن ہم نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آج آپ چلے جائیے عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس اپنی اصل کتابیں بھی محفوظ نہیں، اپنا دین بھی محفوظ نہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ سبحان اللہ۔ تم نے تو یاد بھی نہیں کیے، تم نے تو نقل بھی نہیں کیے، تم نے تو محنت بھی نہیں کی۔ یہ محنت ہے تو ان مدارس کی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں پروپوگنڈے کا شکار نہ ہو جائیے۔ یہ دجالی فتنے پروپوگنڈے کرتے کبھی علماء کے خلاف، کبھی مدارس اور کبھی مساجد کے خلاف۔ نانا مسلمان نے جب بھی ترقی کی ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، مسلمان جب قرآن کے ساتھ مضبوط جڑا ہے، جب مدارس مساجد علماء کے ساتھ جڑا ہے، پھر ہی مسلمان کو اللہ نے کامیابیاں دی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بات یہاں سے چلی تھی کہ داڑھی مبارک میں کتنے بال مبارک سفید تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 بال، دوسری روایت میں آتا ہے 10 بال، تیسری روایت میں آتا ہے 15 بال۔ کہتا مولوی صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ تو اختلاف ہو گیا، 5 10 15۔ میں نے کہا بھائیو یاد رکھ کبھی اختلاف ہوتا نہیں بلکہ نظر آتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں اختلاف ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ جو فقہ کے مسائل میں اختلاف نظر آتا ہے کہ کوئی امام کچھ کہتا ہے، کوئی امام کچھ کہتا ہے، یہ اختلاف ہوتا نہیں بلکہ نظر آتا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اب ذرا جواب سننا۔ 5 10 15 علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ آئے، علامہ کرمانی فرماتے ہیں یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ حضرت کیوں 5 10 15 روایتیں تو مختلف ہیں۔ فرمایا دیکھو یہ جو داڑھی کے بال ہیں نا، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، یہ سفید ہوتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے جب دیدار
دیدار کیا، اس وقت 5 بال مبارک سفید تھے، اس نے وہ نقل کر دیا، کچھ نے کچھ عرصے کے بعد دیدار کیا، اب 10 ہو گئے، اس نے 10 کو نقل کر دیا، تیسرے نے کچھ دنوں کے بعد پھر دیدار کیا، اب 15 ہو گئے، تو کوئی اختلاف نہیں، 5 بھی ٹھیک ہے، 10 بھی ٹھیک ہے، 15 بھی ٹھیک ہے، دیکھا اختلاف ختم ہو گیا نا۔ علامہ کرمانی نے جواب تو بڑا تحقیقی دیا، لیکن آ گئے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، فرمایا جواب تو یہ بھی بڑا پیارا ہے، لیکن ایک جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ جواب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن اپنی بات ضرور کرتا ہوں۔ میں نے کہا دنیا والوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اکابرین دیوبند کو جو نبی کا عشق عطا کیا ہے، کمال عطا کیا ہے، جو عشق عطا کیا ہے، کمال عطا کیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا چل، میرا وعدہ بھی تھا اور میں جھلک بھی دینے چلا ہوں۔ اللہ اکبر، آج عنوان چھڑا ہے، کچھ بدبختوں نے میرے نبی کی سرزمین کی توہین کی ہے۔ تجھے بتاؤں کہ مدینہ کیا چیز ہے، مدینے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اکابرین علماء دیوبند ہیں، ایک قافلہ ہے، اس نے حج کیا ہے، حج کرنے کے بعد اس نے رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا ہے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آخری منزل پہ پہنچے ہیں، شام کے سائے ڈھلنے لگے، قریب تھا کہ رات ہو جائے، لیکن منزل وہ ہے کہ جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ قافلے نے مشورہ کیا کہ رات یہاں گزارتے ہیں، صبح نبی کے روضے پہ چلیں گے، لیکن ایک دیوانہ تھا جو دیوانہ تڑپ کے کہتا ہے اب برداشت نہیں ہوتا، اب ٹھہریں گے تو جا کے نبی کے قدموں میں ٹھہریں گے۔ تھوڑا سا ذوق بنائیے، کہہ دیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، دل سب کے دکھے ہوئے، کوئی کسی لیگ کا ہے، کوئی سیاسی نہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو سب نبی کے غلام بن کے بیٹھے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے اپنے اپنے ذہنوں سے اپنی ساری سیاسی جماعتیں نکال کے پھینک دو۔ اس وقت میں بھی بیٹھا ہوں، اس وقت آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم کسی کے غلام نوکر نہیں، ہم غلام ہیں تو کملی والے کے غلام ہیں۔ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو۔ میں خواجہ یسرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس دیوانے نے کہا نہ، یہاں نہیں وہاں۔ انہوں نے کہا رات ہے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ نوکیلے پتھر ہیں، پھر کیا ہے؟ اب دل مچلتا ہے، اب دل ٹھہرتا نہیں۔ ان کا ذوق دیکھ کے، ان کا شوق دیکھ کے قافلہ مجبور ہو گیا، سفر شروع کر دو، رات کا وقت ہے، سفر شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب چلنے لگے نا تو اس دیوانے نے جوتا اتار لیا۔ کیا اتار لیا؟ کہا جی یہ ایک مرید آگے بڑھا، اس نے پاؤں کی حالت دیکھی نا، اس نے کہا جی جوتا لے لیں۔ فرمایا جوتا میرے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے بھی قیمتی ہو، پہنتے کیوں نہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ نبی کا مدینہ ہے، یہ نبی کا مدینہ ہے، یہ نبی کا مدینہ ہے۔ میرے بھائیو یہ باتیں محسوس کرنے کی ہیں، سننے سنانے کی نہیں، یہ محسوس کرنے کی باتیں، جسے اللہ درد دے، جسے اللہ ذوق دے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ نبی کا مدینہ ہے۔ میں نے کہا حضرت صدیاں گزر گئیں، سڑکیں بن گئیں، راستے تبدیل ہو گئے، اب نبی کے پاؤں کے نشان کہاں پہ باقی؟ فرمایا میں نشان کی بات نہیں کرتا، میں نسبت کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا نشان مٹے ہیں، نسبتیں تو نہیں مٹی، نسبتیں تو نہیں مٹی۔ اللہ اکبر۔ اما تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اگلی بات سننا، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہو تو پھر سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر ہم گنہگاروں کی بخشش کی انتہا ہوگی۔
تم روزے کو کیا سمجھتے ہو؟ تم مدینے کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو اپنی شفاعت گاہ سمجھتے ہیں، ہماری آخری امید کی کرن ہے تو میرے محبوب کا روضہ انور ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے روضے میں حیات ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہاں سے پڑھیں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں میرے محبوب سنتے بھی ہیں، میرے محبوب جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بندہ مدینے کی حدود میں داخل ہوتا ہے کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے بدبخت انسان تھے جنہیں حیا نہ آیا، جنہیں شرم نہ آیا، اور اس سے بڑے بے حیا وہ ہیں جو ثابت کر رہے ہیں او جی مسجد کا سین تھا۔ میں نے کہا شرم کرو شرم، تم مسجد کے شہن کی بات کرتے ہو، ہم تو مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مدینے کی گلیوں کا مقابلہ جنت کی گلیاں بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مدینہ وہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں۔ میرے محبوب کا لشکر آ رہا ہے، گرمی تھی، شدت تھی، لو چل رہی، گرم ہوا چل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے یوں اپنے کپڑے لیے، ان کو یوں لپیٹا اپنے چہرے پہ، یہ گرم ہوا، یہ مٹی ہمارے ناک میں داخل ہو کے ہمیں بیمار نہ کر دے۔ میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی اس گرد سے بچ رہے ہیں۔ فرمایا اتار دو کپڑے، یہ مدینہ ہے، اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا کو رکھا ہے۔ تم ہمیں گلیوں کے سبق دیتے ہو، تم ہمیں بتاتے ہو صحن تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، جن کو اللہ لے گیا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارا کا سارا مہکتا ہے۔ کیوں؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے۔ مدینے والے کہہ دیں سبحان اللہ، ہمیں فخر ہے ہم مدینے والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوئی بندہ عمرہ کرنے جائے، کیا کرنے جائے؟ ہمارے بزرگوں کا یہ ذوق ہے، پہلے مکے نہ جائے پہلے مدینے جائے۔ کیسی عجیب بات ہے یار، پہلے مکے نہ جائے پہلے مدینے جائے۔ کیوں جائے؟ بہت سی باتیں کیوں جائے، اس میں ایک بات یہ ہے، فرمایا پہلے مدینے پہ جا کے نہ اللہ کے پاس پیش ہونے سے پہلے حضور کو اپنا سفارشی بنا لے، حضور کو اپنا سفارشی بنا لے۔ اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کر لیجئے، ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ ہم پہ کرم کر دیں، اللہ ہم پہ رحم کر دیں۔ مجھے بتاؤ جس کے حضور سفارشی ہو جائے، جس کے کون سفارشی ہو جائے؟ مدینہ کیا ہے سنیے گا، رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، صداقت ہے مدینے میں، شرافت ہے مدینے میں، ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، ایقان مدینے میں، فیضان مدینے میں، سلطان مدینے میں، رب رحمت رب رحمان مدینے میں۔ نانا ہم سب کے آقا اور پوری کائنات کی جان ہے مدینے میں۔ کہا جوتا میرے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے اچھا ہو، پہنتے کیوں نہیں؟ کہا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہ کے فرشتے دیکھ رہے لکھ رہے، عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی نمازوں پہ فخر نہیں ہے، ہمیں اپنے روزے پہ فخر نہیں ہے، ہمیں اپنی زکوٰۃ اور صدقات پہ فخر نہیں ہے، ہمیں اپنی تلاوت پہ فخر نہیں ہے۔ کس بات پہ فخر ہے؟ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا ایک تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ حضرت چل پڑے ہیں، اب پاؤں لگے، پاؤں میں وہ لگے پتھر لگے، نوکیلے پتھر لگے، پاؤں زخمی ہو گئے۔
اسی حالت میں نبی کے روضے پہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اسی حالت میں نبی کے روضے پہ. میں بتا رہا تھا بندہ نبی کی مسجد میں داخل ہونا، کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بدلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بندہ جب باب السلام سے داخل ہوتا ہے نا سلام کرنے کے لیے، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں آ گیا. وہاں کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بادشاہ ہے، کسی کو ہوش نہیں ہوتا، کسی کو ہوش نہیں ہوتا. ہر کسی کے دل و دماغ پہ چھایا ہوتا ہے. چند لمحے گزریں گے، میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا کہ جہاں پہ میں درود پڑھوں گا میرے محبوب سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے. جہاں میرے محبوب سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے، سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے. اور قربان جاؤں میرے محبوب نے ایک طرف ابو بکر کو سلایا ہوا ہے، ایک طرف عمر کو سلایا ہوا ہے. میرے محبوب نے فرمایا سوچ کے آئے ہو، سمجھ کے آئے ہو، جیڑا ابو بکر عمر دا نہیں وہ نبی دا ہو سکتا؟ وہ نبی کا بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نبی کا مدینہ، میں ایک بات سنا رہا تھا. حضرت چلے ہیں، پھر جو یوں جاتا ہے اللہ پھر اسے نوازتے بھی ہیں. چلتے چلتے جب حضرت پہنچے نا نبی کے روضہ انور پہ پہنچے، اب درود و سلام پڑھنا شروع کیا. دنیا سے باخبر ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، انوارات کی بارش شروع ہوتی ہے. ایک بندہ کھڑا دیکھ رہا تھا، جب اس نے چہرے کے کیفیات بدلتے ہوئے دیکھے نا اس سے رہا نہ گیا. اس نے وہیں پہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ چہرے کی تبدیلی، انوارات کی بارش، یہ نور کی بارش، حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنیے دیوبندیت کیا ہے. حضرت نے فرمایا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہہ دینا سبحان اللہ. میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دنیا والوں یہ کچھ نہیں ہے، یہ غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہے. یہ میرے محبوب اکرم کی خدمت میں حاضری ہونے کا یہ انوارات ہیں. میں نبی پہ درود پڑھتا جا رہا ہوں، مجھ پہ اللہ کی رحمتیں برستی جا رہی ہیں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بات یہاں سے چلی. اکابرین علماء دیوبند کو اللہ نے عشق عجیب عطا کیا. مدینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی. ہمارے بزرگ فرماتے جو بندہ مدینے جانے لگے نا اسے آداب سکھا. اسے کیا سکھا؟ کیا آداب ہیں؟ یہاں میں اور آپ سیری کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اماں جان اے دہی کھٹی ہے، دہی کیے، اے لسی کیے، اج مرچاں بہت ہی پاتی ہیں. فرمایا مدینے کی دہی کھاؤ نا، اگر کھٹی بھی ہو تو اسے کھٹی نہ کہنا. مدینے کی چیز میں عیب نہ نکالنا، مدینے کی چیز میں کبھی عیب، اللہ اکبر، مدینے کی چیز میں کبھی عیب نہ نکالنا. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اللہ کے گھر اور حضور کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. سنیے گا ہمارے بزرگوں میں سے میں نے کہا نا ذوق ہے، ذوق. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت گنگوہی بیٹھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مدینے سے آیا ہوں، رومال لایا ہوں. یہ اس نے دو جملے کہنا، مدینے سے آیا ہوں رومال لایا ہوں. ان دو جملوں نے حضرت کی کیفیت بدل کے رکھ دی. اللہ اکبر. حضرت نے وہ رومال پکڑا، اسے بوسے دینے شروع کیے، آنکھوں سے لگانا شروع کیا، سینے سے لگانا شروع کیا. آنکھوں میں زاروں کی طار آنسو ہیں. جب طبیعت زیادہ بگڑی نا ایک شاگرد بولا، اس نے کہا استاد جی کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کپڑے کو چومتے جا رہے ہیں، یہ کپڑا مدینہ میں تھوڑا بنا ہے، یہ تو بنا ہے کسی اور جگہ پہ، مدینے میں گیا بکا. حضرت نے اپنے آپ کو سنبھال کے فرمایا بھائی تجھے کس نے کہا
میں رومال چومتا ہوں۔ استاد جی ہم سب نے دیکھا، کہا بھائیو تمہیں غلط فہمی ہے، میں رومال نہیں چومتا، اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام لاہوری حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں فالج کا حملہ ہوا، اللہ نے صحت دی، بیماری کے اندر بینائی متاثر ہو گئی، دور قریب کی نظر کمزور ہو گئی۔ حکیم سعید نے آپ کا علاج کیا، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا اینک لگی، کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے اینک اتار دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی تو نظر کمزور ہے، دور اور قریب دونوں کی، یہ آپ نے اینک کیوں اتار دی؟ فرمایا اب ضرورت نہیں، اب نظر ٹھیک ہے۔ حضرت کیسے ٹھیک ہو گئی؟ فرمایا میں مدینے گیا تھا۔ حضرت مدینے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پوری توجہ رکھنا۔ فرمایا ایک آغا کنہیں کہتے؟ یہ جو میرے محبوب کے روضہ مبارک کی اندر کی جو لوگ صفائی کرتے ہیں انہیں آغا کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا، یہ ایک خاص قبیلہ اور قوم ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، انہیں آغا کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک آغا کے ساتھ میری یاری اور دوستی، وہ میرے بھائی بنے ہوئے۔ جب میں مدینے گیا نا، ایک دن وہ نبی کے روضے میں گئے، اندر جو ہرے رنگ کی چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر کو انہوں نے ہلایا، اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی ہے، انہوں نے اسے محفوظ کر کے رکھ لیا کہ میرا بھائی آئے گا، وہ نبی کا دیوانہ ہے، پاکستان سے جب آئے گا نا یہ مٹی اسے تحفے میں دوں گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں گیا، اس نے وہ مجھے مٹی دی ہے، میں نے مٹی تو لے لی، میں سوچنے لگا احمد علی اس کا تو ادب کا تقاضا ہے، اس کا تو احترام کیسے کرو، اسے کہاں پہ رکھو، کیسے محفوظ کرو؟ اللہ اکبر، سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا یوں کر، جو تیری سرما دانی ہے نا جس سے روزانہ تو سرما ڈالتا ہے، اس مٹی کو اس سرمے دانی میں ڈال لے تاکہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی تیری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے۔ فرمایا جیسے جیسے وہ مٹی میری آنکھوں میں جانے لگی اللہ نے میری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، مٹی بھی نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں۔ اللہ حیا عطا فرمائے۔ اللہ کیا عطا فرمائے؟ میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا، میں جہاں بھی بیان کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بھائیو آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی آپ سے سیاسی گفتگو نہیں کی، کیوں؟ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ برداشت، مولوی نمازاں پڑھاوے، مولوی جنازے پڑھاوے، مولوی جناب اذانہ دیوے، مولوی نکاح پڑھاوے، پر جدوں سیاست دی گل آوے تے مولوی وچ۔ میں نے کہا پھر ایک بات ہم فقیروں کی بھی یاد رکھنا، لگے رہو 70 سال اگے لنگ گئے نے تے 70 ہور لنگا لاؤ۔ تسی کہو نا بھی اس ملک چ شریعت آ جائے، اس ملک چ شریعت، کپڑے دی دکان تے جا کے گنڈے منگو دے گا؟ سارے نہیں بول دے، وہ کی کہے گا بھی تیرا علاج ہونا رہا ہے، تیرا پیاز لینے تو سبزی کی دکان پہ جانا، کپڑے کی دکان پہ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا جو شریعت کو جانتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، جو اسلام کو انہوں کہتے ہیں مولوی صاحب قاری صاحب قرآن پاما 50 سال سنا، سانو سیاست دی گل نہیں کرنی، سیاست دی گل نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا پھر انقلاب بھی نہیں آنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میرے محبوب کی مجلس تھی، کل قیامت میں آپ میرا گریبان نہیں پکڑ سکتے۔ مولوی صاحب 15 سال دے پیچھے جمعے پڑھے نے، انہیں تو سانو دسیا نہیں۔ میں نے کہا سنو کل قیامت کا دن ہوگا، آپ مجھے شکوہ نہیں دے سکتے، اللہ کی عدالت میں مجھے کھینچ نہیں سکتے، حدیث پاک سننا۔ میرے محبوب کی مجلس ہے، صحابی آئے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ فرمایا پیارے تو تیاری کیا کی ہے؟ تجھے قیامت کا فکر تو ہے، تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے بھی۔ ہوں تسی کہنا کہ بھی اسی بھی تے تھوڑیاں ہی پڑھ دیں چلو ثبوت مل گیا، اسی بھی تے تھوڑے روزے رکھ دیں ثبوت مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں پڑھتا ہوں زیادہ نفل، فرض روزے رکھتا ہوں زیادہ نفل روزے نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ کے نبی ایک بات ضرور ہے، آپ حدیث پڑھیں نا اللہ کی قسم وہ بڑا مزہ آتا ہے، صحابی یہ 2 باتیں کہنے کے بعد جب تیسری بات کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی ایک بات ضرور ہے، جی پیارے اللہ کے نبی میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر سن لے، المرء مع من احب، میرے پیارے
جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، حشر بھی کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ عقل مند بھی ہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں، میں مانتا ہوں سانو مولویاں نو کچھ نہیں پتا تو انو سارا کچھ پتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت والے دن حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ میرے محبوب کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں، جواب سننا چاہتے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آئے، میں ذوق بتا رہا تھا میرے اکابرین کا ذوق کیا ہے۔ یہ وہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہے جو مقدمہ بہاولپور میں مسلمانوں کی طرف سے وکیل تھے۔ ذرا ذوق دیکھنا، ذوق عشق مصطفیٰ میں ذوق ہونا ہی ایسا چاہیے، وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہم اپنے لیے نہیں، ہم نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے جب نکلیں پھر ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہر صورت ہوگا انشاءاللہ۔ میں قربان جاؤں، مقدمے کی کاروائی چل رہی ہے، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، پھر بھی چار گھنٹے کھڑے ہو کے دلائل دیتے۔ مقابلے میں مرزائیوں کا جو وکیل تھا جس کا نام جلال الدین شمس تھا، اللہ اکبر، جلال الدین شمس مقابلے میں دلائل دیتا ہے۔ چلتے چلتے نا حضرت کشمیری کہنے لگے، اور جلال الدین دلائل بہت ہو گئے، میرا چیلنج قبول کر۔ کہا جی آپ کا چیلنج کیا ہے؟ کتابیں بند کر، آنکھیں بند کر اور میرا چیلنج قبول کر۔ آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے اور تجھے جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھا دینا۔ ہمارا یقین ہے مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے، کہہ دو بے شک۔ یار اتھے ایڈیٹ اللہ بے شک نہیں، کھل کے کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت کشمیری فرماتے آنکھیں بند کر، میں مرزا قادیانی ابھی تجھے جہنم میں جلتا ہوا دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ تاج و تخت ختم نبوت کرتا چیلنج قبول، تیرے وڈے نو جہنم سٹی کھڑوتا ہے، کر چیلنج قبول، کیوں نہیں کرتا؟ انہوں پتا سی یہ سارا ڈرامہ ہے، حقیقت یہی ہے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس نے چیلنج قبول نہ کیا، عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہ جو آپ کا مالک، وہاں مالک مکان جو آپ کی خدمت میں تھا، جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ آپ کی خدمت کرتا نا آپ کے قدموں میں بیٹھا، رو پڑا، کہتا شاہ جی آج جلال میں آ کے بڑا جملہ کہہ دیا کہ آنکھیں بند کر، میں تجھے مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ حضرت شاہ جی اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا پھر کیا ہوتا؟ میں قربان جاؤں، حضرت شاہ جی فرمانے لگے پھر کیا ہوتا؟ آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا اور قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا دینا یہ میرے خدا کا کام تھا۔ کہا کیوں؟ اس لیے اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ تاج و تخت ختم نبوت، ارادہ کر کے اٹھو، آج کے بعد شیزان نہیں پئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی کوئی مصنوعات آپ خریدے نہیں خریدیں گے، اور اگر آپ کہیں مہمان جائیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے پھر بھی آپ پئیں گے؟ بولو پئیں گے؟ کسی دکان پہ دیکھو، اس دکاندار کو ترغیب دو، بھائی کیوں اپنی کمائی میں نحوست داخل کرتا ہے؟ نکال پھینک اسے، اس نیت سے نکال پھینکے گا اللہ برکتیں دے گا۔ اللہ کیا دے گا؟ برکتیں دے گا۔ جواب سنیے گا، بات سمیٹو میرے بھائیو، توجہ کیجئے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری آ گئے، لطف لیجئے میرے محبوب کے حسن و جمال کا۔ دنیا میں اگر آپ کسی عورت کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتے ہیں اور آپ کا نکاح نہیں تو وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے کسی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا۔ اس حسن و جمال کو سناؤ کہ جسے دیکھنا ایمان ہے، سننا ایمان ہے، دیکھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے۔ ذرا میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھنا۔ حضرت انور شاہ کشمیری آ گئے، حضرت فرماتے ہیں دنیا والوں 5 10 15 یہ سبھی اندازے کی
باتیں ہیں, کوئی تحقیقی بات نہیں ہے. حضرت کیوں فرمایا ذرا سوچو تو صحیح, میرے نبی کا جو چہرہ انور تھا, اس چہرہ انور پہ اللہ کی طرف سے نور کی کتنی برسات ہوتی تھی. کوئی بندہ میرے نبی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے اور بالوں کو شمار کرے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب اندازے کی باتیں ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جے شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا, گستاخ عقی کتھے جا لگیاں. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی, سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر انج دیے کھینچی, محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آخری بات کروں, پیغام دینا چاہتا ہوں. ہر بندہ گنہگار ہے. ہر بندہ کیا ہے, کیا خیال ہے, ہر بندہ گنہگار ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب میں سے بڑا گنہگار میں ہوں, سیاہ کار میں ہوں. آؤ میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آئندہ رمضان تو آئے گا, 29 کی رات تو آئے گی, تکمیل قرآن کی مجلس تو ہوگی. میں اور آپ ہم میں سے کون ہوگا, کون نہیں ہوگا, کس کے پاس زندگی ہوگی, نہیں ہوگی, کس کے پاس صحت ہوگی, نہیں ہوگی. نہیں یقین آتا تو آج ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھنا, وہاں بیڈ پہ تڑپتے کتنے مریض ہیں جو کہتے ہیں کاش اللہ ہمیں تراویحوں کا موقع پھر دیتے, اللہ ہمیں روزے کا موقع پھر دیتے. بھائیو انہوں نے کوئی علیحدہ گناہ تو نہیں کیا, یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے. صحت ہے, بیماری ہے, زندگی ہے, موت ہے, حادثات ہیں, جو وقت جو لمحات اللہ نے دے دیے, ان کو غنیمت جان لیں, ان کو غنیمت جان لیں. کیا کریں, اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے روئیں, اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائیں. کہتا مولوی صاحب اگر ہم رب کے سامنے دامن پھیلائیں تو پھر مانگیں کیسے؟ میں نے کہا وہ عربی بھی سمجھتا ہے, وہ اردو بھی سمجھتا ہے, وہ پنجابی بھی سمجھتا ہے. اگر نہیں کچھ آتا اللہ کی قسم وہ خاموشیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. اللہ کی قسم وہ خاموشیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. آئیے پیغام دے کے بات سمیٹنے جا رہا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. بندے پکارنا تیرا کام ہے, مانگنا تیرا کام ہے, اور قبول کر لینا خدا فرماتے میرا کام ہے. میں اس پہ تفصیل کے ساتھ جمعے کے خطبے میں باتیں ارشاد کر چکا ہوں, اللہ اکبر. لیکن صرف اور صرف ایک پیغام دینے جا رہا ہوں, ذرا پوری توجہ کیجیے. کہتا مولوی صاحب میں جتنا گنہگار ہوں, جتنا گنہگار ہوں, کیا اللہ میری سن لے گا؟ میں نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے, اللہ اکبر. تو جتنا بھی گنہگار ہے تو اس کا بندہ. نہیں سمجھا, ہے تو اس کا. اور جب گناہ ہو جائے نا, اللہ فرماتے مجھ سے معافی مانگو. اللہ کیسے مانگے؟ حضرات علماء سمجھتے ہیں, فرمایا یوں مانگو, ربنا. کہاں سے شروع کرو؟ ربا. کیا ترجمہ؟ اے ہمارے رب. گالی ختم ہو گئی. اے ہمارے, یہ کس نے سکھایا؟ اور سکھایا کن کو؟ گنہگاروں کو, کہ جب دعا مانگنے لگو نا تو یہاں سے شروع کرنا, ربنا. جب رب ہے ہی ہمارا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ سبحان اللہ. حوصلہ کیجئے, حوصلہ کیجئے. میرے بھائیوں میں اس پہ مثال دیا کرتا ہوں. یہ چھوٹا بچہ ہے قاری صاحب کا, ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ بچے جب کھیلتے ہیں نا گھر میں تو بڑے پیارے لگتے ہیں, بڑے خوبصورت لگتے ہیں. یہ کھیلتے کھیلتے کوئی نقصان کر دیں تو ہم نقصان کی پرواہ نہیں کرتے, اس کی وہ جو پیاری سی ادا ہوتی ہے نا بچے کی, اس ادا کو بیان کرتے ہیں. یار آج میرے منڈے نے اداں کیتا تے اداں ہو گیا, اج بیٹی نے اداں کیتا تے اداں ہو گیا, اج میرے دوتے تے پوتے نے اداں کیتا تے اداں ہو گیا. وہ جو ادا ہوتی ہے نا ادا, ہم اس ادا پہ مر مٹتے ہیں. کیوں؟ ہمیں بچوں سے پیار ہوتا ہے. ہمیں بچوں سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا, اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. اللہ بس اپنے بندے کی اداؤں کو دیکھتے ہیں کہ اس سے گناہ ہو گیا نا, اب یہ مجھے منانے کے لیے تڑپتا کیسے. اللہ دیکھتے میرا بندہ مجھے منانے کے لیے کرتا کیا ہے. کبھی نماز گرمی میں اور سردی میں, کبھی روزہ, کبھی تلاوت, کبھی تہجد, اور کبھی چھپ چھپ کے روتا ہے. اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. میرے بھائیو جو ادا اللہ کو پسند آ جائے,
اللہ پھر اس کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایک بندہ بنی اسرائیل کا دنیا سے جانے لگا، اللہ اکبر، تھا گنہگار۔ اس نے کہا یار میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ کو جواب کیا دوں گا، اللہ کو جواب کیا دوں گا، اب کیا کرو؟ اس کا بیچارے کا ذہن کم تھا، علم کم تھا۔ اس نے کہا اگر میں اپنا نام و نشان مٹا دوں، ختم کر دوں، نعوذ باللہ، پھر مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لے سکے گا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو کہا جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ ملے اسے ہوا میں یا پانی میں بہا دینا، کیوں؟ میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، میرا حساب کتاب نہیں ہو جائے، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اولاد نے کیا، لیکن اللہ کے ہاں کون سی مشکل ہے؟ میرے اللہ نے زندہ کر لیا، اللہ جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن مجھے اولاد کو پیغام دینے کے لیے میرے اللہ نے پوچھا لما فعلتا، اور میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کہ اتنے گناہ ہے تیرا سامنا کیسے کروں گا۔ فرمایا پیارے میں جانتا ہوں، میں تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، مجھے یہ تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے تیرے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کا مجمع لے کے نکلے، بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، بارش نہیں آ رہی۔ اللہ میں کلیم اللہ، میرا مقام کم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، تیرے مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں دوں گا۔ اللہ جی 70,000 کا مجمع ہے، آواز لگاؤں بھی تو آواز نہیں جائے گی۔ فرمایا پیارے صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچا دینا میرا کام ہے۔ آپ نے آواز لگائی، کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نکل جائے؟ اللہ اکبر۔ اب بندے کو پتا تو ہوتا ہے، وہ سمجھ گیا یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں نکلا، بات اور پکی ہو گئی۔ اب ہاتھ اٹھائے تو پکڑا جاؤں گا، نکلا تو قوم تھو تھو کرے گی۔ دل ہی دل میں کہتے اللہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، میں تیرا کمزور بندہ گناہ کر بیٹھا، اگر تو مجھے معاف کر دے، یہ تیری عین شان اور رحمت کے مطابق ہے۔ اللہ تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ ڈر سے آنکھ میں آنسو لے کر آیا۔ من بقا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ڈر میں آنسو بہاتا ہے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آنکھ میں آنسو لایا، آسمان پہ بادل آئے، برسنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ جی نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ فرمایا پیارے پہلے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ دکھا تو دے وہ ہے کون؟ فرمایا جب لڑائی تھی اس وقت پردہ رکھا، اب تو میری بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آؤ میرے بھائی، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، ہم اپنے رب سے مانگے، انشاءاللہ مانگنا ہمارا کام ہے اور معاف کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ میرے اللہ آپ کو اقراری مجرم بڑے پسند ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اکڑتے نہیں، جھک جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم سب اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی سہکاریوں کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا،
اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ در بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہماری دنیا برباد، ہماری قبر اور آخرت برباد۔ اللہ ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، قبر اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تو بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اللہ ہم گنہگار آپ کے سامنے دامن پھیلا کے آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ دور دور سے کتنے احباب سفر کر کے، جوان بوڑھے بچے یا اللہ سفر کر کے آئے صرف تجھے منانے کے لیے۔ اللہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے، تاک راتوں میں سے تاک رات ہے، اللہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تجھے منانے کے لیے یہ تیرے بندے، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارا علم بھی کمزور ہے، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، ہمارا تقوی بھی کمزور ہے، ہم نکموں کو تو تیرے دربار سے مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنے کے آداب بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ جیسے کیسے بھی ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلا دے وہ سمجھ جاتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ ہم جو دامن پھیلا کے بیٹھے آپ خوب جانتے ہیں، اللہ کچھ نہیں مانگتے، اللہ تیری رضا مانگتے ہیں۔ اللہ راضی ہو کہ ہم سب کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صرف ہمیں نہ معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کتنے جوان توبہ کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے ندامت کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ایک جوان توبہ کرے، اللہ آپ اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہاں تو کتنے جوان ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں جو توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنے بھائی مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کوئی روحانی بیمار، جسمانی بیمار مجھ سمیت جتنے بھائی دامن پھیلائے بیٹھے جس کا جو رشتہ دار بھی بیمار ہے، اللہ آپ نام بھی جانتے، بیماریاں بھی جانتے ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جن کے پاس ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ رزق کے حوالے سے جس کا جو مسئلہ ہے اللہ اسے آسان فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس ہے اسے نیک فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ کتنے والدین گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں جوڑ کے نیک رشتے نہیں مل رہے، اللہ جوڑ کے نیک رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کے رشتے ہو چکے اسباب نہیں ہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے اسباب نصیب فرما۔ اللہ جن کی بہن بیٹی اپنے گھروں میں جا چکی، اللہ وہاں کسی وجہ سے دکھی اور پریشان ہے، اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما۔ اللہ کسی کی بہن بیٹی اپنے گھر میں پریشان نہ ہو، سکون چین راحت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے، اللہ تمام کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، جو رشتہ دار بھی چلا گیا، اللہ آپ سب کے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے جس کا جو رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حضرت مولانا کا قرآن کریم سنانا، ان حضرات کا قرآن کریم سننا، اللہ یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اس پہ جو جو فوائد، عظمتیں، انعامات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اللہ ان کو عطا فرما، اللہ ان کو عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی محبت کرتے ہیں، اتنی دور سے کوئی سننے آیا، کوئی سنانے آیا،
اللہ کسی نے کھانے پینے کا خرچ کا اہتمام کیا، اللہ تمام کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کے بدلے میں تمام کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اسی طرح مل جل کے اللہ ایسی محافل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے نوجوان بھائی کوشش کرتے ہیں، ہر اس ختم قرآن تکمیل قرآن پہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن آپ کی رحمت کا سہارا لے کے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نام کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اللہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ تمام کی ہمیں محبتیں نصیب فرما۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، بری چاہت والوں کی بری چاہت سے محفوظ فرما۔ اللہ اچانک بیماری، مصیبت، حادثات، بلیات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم اتنے نکمے ہیں، ہمیں آپ کے دربار سے مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کی رحمتوں کو لوٹنا بھی نہیں آتا۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اللہ دل مچلتا ہے، اسباب نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تیرے ہاں اسباب کی کیا کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضے کی با ادب حاضری نصیب فرما، اللہ با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، مدرسے کو طلباء سے آباد فرما۔ اللہ اساتذہ، پڑھنے پڑھانے والے، اللہ یہاں پہ انتظام کرنے والے، خرچ کرنے والے، اللہ سب کو مزید اخلاص عطا فرما، آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں مسجد کھلی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تیرا گھر ہے، ہم نکمے ہیں، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں دامن پھیلا کے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری مسجد کا جو کام ہے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ درسگاہ کی ضرورت ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں مسجد کے لیے اسباب کے درجے میں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ میرے بہت سے بھائی جو ہیں ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دعا کے بعد اپنا حصہ شامل کروانا ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنریٹر کی ضرورت ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اللہ تعمیر کے حوالے سے جتنی ضروریات ہیں اللہ اسے پوری فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کے حالات پہ رحم فرما، اللہ میرے وطن عزیز کے حالات پہ رحم فرما۔ اللہ عجیب افراتفری ہے، اللہ اس افراتفری کے ماحول کو ختم فرما۔ اللہ جو لوگ جو ہیں اس ملک کے کسی بھی طرح یا اللہ پاک اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرما۔ اللہ جتنے حکمران، جو حکمران، افسران، سیاستدان دین اور ملک کے خیر خواہ ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ہم ظاہر باطن نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں۔ اللہ جو حکمران، سیاستدان، افسران دین اور ملک کے خیر خواہ نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو چن چن کے تباہ و برباد فرما، اللہ چن چن کے تباہ و برباد فرما۔ اللہ عبرت کا نشان بنا، اللہ ذلت کا نشان بنا۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین۔ ایک منٹ بیٹھے بھائی، پہلے جنریٹر کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اٹھیں گے۔ آ جائیں ساتھی۔